بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین و حضرات، ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے صوفی مسٹک شیخ علی بن عثمان حجویری، جن کا ٹائٹل ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی دو کوٹیشنز ہم ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں۔ آپ نے کشف المحجوب کے آغاز میں فرمایا کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، رب العزت کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا خیر کا باعث کرے، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، بہت دفعہ اپنی ذات ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، پچھلے کچھ عرصے سے ہم دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، علامہ اقبال کا یہ جو مونیومنٹل ٹیکسٹ ہے، ان کے جو لیکچرز ہیں ان کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اٹ ول بی ون بگ ٹاسک اگر ہم اس کو کمپلیٹ کر پائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا یہ سفر کٹے۔ آج کی جو کانورزیشن ہے اس کا آغاز ہم علامہ کے ایک لیٹر سے کرنا چاہیں گے۔ یہ میرے پاس علامہ اقبال کے جتنے بھی لیٹرز ہیں، کلیات مکاتیب اقبال، علامہ اقبال کے یہ سارے لیٹرز جو کہ پبلش ہو چکے ہیں اس کلیات کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو ایڈیشن میرے پاس ہے یہ اردو اکادمی دہلی کا چھپا ہوا ہے، اور اس پر بڑی محنت کی گئی ہے۔ غالباً 91 کے اندر یہ سب سے پہلے چھپا تھا، پھر اس کے دیگر ایڈیشنز بھی آئے، 4 والیومز میں ہے۔ اگر وہ لوگ جو علامہ اقبال کا ایک ہیومن پورٹریٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ایز اے ہیومن، ان کی گروتھ، ان کی ایولیوشن، ان کے نظریات اور ان کی لائٹر سائیڈ آلسو، تو وہ علامہ کے لیٹرز کو بھی ضرور دیکھیں۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے۔ تو یہ علامہ کا لیٹر ہے والیوم نمبر 2 میں، یہ خان محمد نیاز الدین خان کے نام علامہ صاحب کا یہ لیٹر ہے۔ فرماتے ہیں مخدومی السلام علیکم، آپ کے دونوں خط مل گئے۔ یہ لیٹر جو ہے 14 جنوری 1922 میں لکھا گیا لاہور سے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے دونوں خط مل گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے علامہ کو بتایا ہوگا کہ ان کو خواب میں جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو علامہ ان کو کنگریچولیٹ کر رہے ہیں۔
کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک ہو، اس زمانے میں یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور دوسری رویا کا بھی یہی مفہوم ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے خان صاحب نے علامہ صاحب سے اپنی کوئی پرسنل اسپریچول ایکسپیرینسز جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہے وہ شیئر کیے، تو علامہ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دوسرا خواب بھی بڑا زبردست ہے، میننگ فل ہے، اور کہتے ہیں دوسری رویا کا بھی یہی مفہوم ہے، اور قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ قلب محمدی نسبت پیدا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو علامہ اس کی تعبیر میں ان کو ایک تاکید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، اور قرآن کی تلاوت جب آپ کثرت سے کریں گے تو آپ کی ہارٹ محمدی نسبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کر لے گا، یعنی وہ فریکوینسی، اگر ہم اپنی لینگویج میں کہیں، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت اور ان کی طریقت اور ان کی حقیقت کی ہے، اس فریکوینسی کو ہمارا ہارٹ بھی ریسیو کرنا شروع ہو جائے گا، ریزونیٹ کرے گا اس پیٹرن کے اوپر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تو فرماتے ہیں قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ قلب محمدی نسبت پیدا کرے، اور اس نسبت محمدیہ کی تولید کے لیے یہ ضروری نہیں کہ قرآن کے معانی بھی آتے ہوں۔ تو علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہارٹ کی اس کی فریکوینسی کو محمدی فریکوینسی بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو میننگز بھی آتے ہوں۔ وہ جو قرآن کی ساؤنڈ ہے، قرات اور ریسیٹیشن، وہ ساؤنڈ بھی کیونکہ ڈیوائن ورڈ کی ساؤنڈ ہے نا، تو وہ اتنی پاورفل ہے کہ ان دی ایبسنس آف میننگز وہ بھی اتنا کارآمد اور اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہارٹ کے ساتھ کنیکٹ کرائے گی۔ قرآن کی ساؤنڈ، قرآن کا ورڈ، the letter of Quran is so immensely powerful کہ آپ کا ہارٹ محمدی فریکوینسی پر انٹیون ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نسبت محمدیہ کے لیے ضروری نہیں کہ قرآن کے معانی بھی آتے ہوں، خلوص اور محبت کے ساتھ محض قرات بھی کافی ہے۔ اگر کسی کے اندر سنسیرٹی ہو اور لو ہو تو ریسیٹیشن آف قرآن بھی اتنی بڑی میراکلس چیز ہے کہ آپ کے ہارٹ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے۔ یہ علامہ اقبال کا عقیدہ ہے، علامہ صاحب آف سب کانٹیننٹ، اور جو کیمبرج کے پڑھے ہوئے تھے، ہائیڈلبرگ کے پڑھے ہوئے تھے، ویسٹ کے بہترین انسٹیٹیوٹس کے پڑھے ہوئے، وہاں سے آئے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے جو وہ خط میں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس سے اگلی بات اس سے بھی بڑی خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور اس زمانے کے لوگ بھی ان کی صحبت سے اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ ہوا کرتے تھے۔ تو علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از الائیو، اور اس زمانے کے لوگ پیپل آف ہز ایرا، علامہ اقبال's ٹائم، وہ اپنے ٹائم کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے ٹائم کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس زمانے کے لوگ بھی ان کی صحبت سے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی سے اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں، اسی طرح فیض حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح لائٹ حاصل کر سکتے ہیں جس طرح صحابہ فیض لیتے تھے، جس طرح صحابہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے لائٹ لیتے تھے۔ علامہ کہتے ہیں لیکن اس زمانے میں تو اس قسم کے عقائد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناگوار ہوگا۔ علامہ کہہ رہے ہیں لیکن جس ٹائم میں میں ہوں، اور علامہ صاحب جس ٹائم میں ہم ہیں، یہ بات اگر کریں تو سو کالڈ ماڈرن سائنٹیفک مائنڈس وہ تو ہنستے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، واٹ کائنڈ آف میتھالوجی اور لیجنڈز، آپ کیا بات کر رہے ہیں۔
تو علامہ کہہ رہے ہیں اسی واسطے خاموش رہتا ہوں، اس لیے میں اس بات کا اظہار نہیں کرتا۔ پھر وہ انہوں نے ایک جملہ اور کہ امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا۔ مولانا گرامی جو کہ علامہ صاحب ان سے بہت خط و کتابت کرتے تھے، ان کے بارے میں کہ مولانا گرامی بھی لاہور میں تشریف رکھتے ہیں، اور ایک آدھ اور جملہ اس طرح کا پرسنل۔ تو اس خط میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ علامہ اقبال حکیم الامت کیسے بنے۔ انہوں نے اپنا ڈسکلوجر بھی تھوڑا سا دیا ہے۔ علامہ کے بارے میں یہ مشہور بات ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت آپ کا معمول تھا، کثرت سے۔ اور جو علامہ کی کاپی تھی، یہ علامہ کے مختلف بایوگرافرز نے لکھا ہے کہ تہجد اور فجر کے درمیان آپ قرآن کی تلاوت بڑی آپ کا معمول تھا، فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ ٹائم تھا کہ آپ کی بہت سی شاہکار پوئٹری بھی اس وقت آپ کو عطا کی گئی، اور آپ قرآن کی تلاوت کر کے شدید آپ پر یعنی ایک وہ کپ کپی اور وہ کیفیت ہوتی تھی، اور آپ کی وہ جو قرآن کی کاپی تھی وہ آپ کے آنسوؤں سے تربتر ہو جاتی تھی، جس کو آپ کے خادم علی بخش سکھایا کرتے تھے، پھر اس کو دھوپ میں اس کاپی کو رکھا جاتا تھا۔ یہ سارے علامہ کے احوال میں اٹ از ریٹن ہسٹری، اٹ از ناٹ سم تھنگ بینگ کوکڈ اپ۔ تو علامہ نے 3 باتیں یہاں پہ اس خط کے اندر بتائی ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہ کنگریچولیٹ کیا ہے انہوں نے، اور کہا کہ یہ تو بڑی بخت اور قسمت والی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی لیول پہ کنیکشن ہو سکتا ہے ان کے امتیوں کا، اور علامہ اس کو اکنالج کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے، آئیڈیل سینیریو میں تو میننگز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، آئیڈیل سینیریو تو وہی ہے، اس کا انکار علامہ نہیں کر رہے، لیکن علامہ نے کیا کہا ہے کہ the recitation of Quran is so powerful that your heart gets in tuned with the pattern of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی فریکوینسی اس فریکوینسی کے ساتھ میچ کرتی ہے، پھر آپ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کی وائبریشن جو ہے وہ پھر اس سورس آف وائبریشن کے ساتھ کنیکٹ کر جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو میننگز نہیں بھی آتے، سنسیریٹی، ڈیووشن اور لو کے ساتھ ریسیٹیشن کرنا قرآن کی آپ کے ہارٹ کی کلینزنگ کے لیے اتنی بڑی ایک وہ کیا اسے کہیں دوا کہہ لیں یا اتنی بڑی شفا کہہ لیں کہ آپ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلاوت قرآن حاضر کر دیتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کھل کے بات کر دی کہ اکارڈنگ ٹو مائی بلیف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از الائیو، ہی از ڈسٹریبیوٹنگ دا پرلز آف گائیڈنس دا وے ہی یوز ٹو ڈسٹریبیوٹ بفور ہز کمپینینس۔ اور پھر علامہ کہہ رہے ہیں بٹ ironically I live in those times when such beliefs cannot be aired publicly because people then demean you and that's why I remain silent۔ بٹ اس خط کے اندر انہوں نے اظہار کیا 14 جنوری 1922۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک زندہ تعلق امتیوں کا پیدا ہو، ان کے ساتھ یہ تعلق ان کا برقرار ہو، اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کے میننگز کو سمجھنے کا بھی شرف اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے کردار میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، ان کی خوشبوؤں کی ایک جھلک ہم میں سے بھی نظر آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ برکت کے لیے آج ہم نے ایک علامہ کا سیکرٹ جو انہوں نے سیکریٹیولی بتایا تھا پبلک آج تھوڑا سا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ کے درجات کو بلند کرے۔ ہم واپس اپنی کانورزیشن پہ آتے ہیں جو کل ہم کر رہے تھے، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ تو علامہ نے ابھی تک جو علامہ کا مین آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس مٹیریل ورلڈ میں بھی آبزرویشن کرنی ہے، غور فکر تدبر ریفلیکشن کرنی ہے، اور وہ غور فکر تدبر ریفلیکشن اس کو نالج عطا ہوتا ہے اس کے تھرو، گیٹس آف نالج اس کے لیے اوپن ہوتے ہیں۔ آپ کی سینسز، آپ کی ریشنالٹی مل کے آپ کو ایک وہ کوگنیٹو ایک اوپننگ آپ کو ہوتی ہے، آپ کو نالج ملتا ہے۔ اور جو دوسرا آرگومنٹ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر ایک مسٹک کانشسنس بھی رکھی ہوئی ہے جس کو ہارٹ کی فیکلٹی کہا گیا، اور وہ جو ہارٹ کی فیکلٹی ہے اس کے تھرو بھی خدا کا یا خدا کی نشانیوں کا نظارہ کیا جاتا ہے۔ اور علامہ کا جو ابھی تک کا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کائنات پر غور کر رہے ہیں دیٹ از دا ورک آف گاڈ اینڈ وی آر
observing the work of God, and it is in a way an indirect stream of knowledge, important yet indirect. اور جب آپ کے ہارٹ کے تھرو رب العزت کے ساتھ آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو اٹ از اے ڈائریکٹ کانشیسنس, ڈائریکٹ نالج. یہ ڈائریکٹ ایک اوپننگ ہے اور اس سے آپ کو نالج ملتا ہے. تو جب آپ کائنات پر غور کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر آپ کو نالج آف دی ایکسٹرنل ورلڈ کریٹڈ بائی گاڈ, ہمارے اسلام کے حوالے سے نالج آف دی ایکسٹرنل ورلڈ کریٹڈ بائی گاڈ وہ مل رہا ہے. اور جب آپ باطن کے رستے سے, مسٹک کانشیسنس کے ذریعے سے, قلب کے ذریعے سے, اپنے لطائف کے ذریعے سے کچھ آپ کو اوپننگز ہوتی ہیں تو آپ کو نالج آف گاڈ مل رہا ہے. ایکسٹرنل ورلڈ کا نالج نہیں مل رہا, آف گاڈ آپ کو نالج مل رہا ہے. تو علامہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو سائیکک جوئش لڑکے کو آبزرو کیا اور اس کے بابت آپ نے ارشاد فرمایا, علامہ نے اس واقعے کو بھی کوٹ کیا. علامہ نے ویسٹرن پروفیسر کی تھوڑی گرفت بھی کی, یہ کل ہم نے ساری کانورزیشن کی تھی, اور علامہ نے ابن خلدون کو ایکنالج بھی کیا. اور علامہ نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ظاہر میں بھی ہم نے چیزوں کو آبزرو کرنا ہے اور باطن میں بھی جو مشاہدات ہیں ان کو بھی ہم نے آبزرو کرنا ہے اور ان کو بھی ہم نے کریٹیکلی ایگزامن کرنا ہے. اگر ہم ظاہر کے مشاہدات کو ایگزامن کرتے ہیں تو اسی طرح جو مذہبی روحانی تجربہ ہے, it is also open to scrutiny, it is also open to critical examination, and Prophet sallallahu alaihi wasallam did it himself. It is Prophet sallallahu alaihi wasallam's sunnah, so to speak, that he himself examined a person with psychic states. اب کل کی جو کانورزیشن شروع ہوئی ہے اس میں علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مسٹک کانشیسنس کو انہوں نے ایک لیول پہ بتا دیا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم کہ میں آپ کو اس کی تاریخ اور اس کی رچنس بتاؤں, لیکن مسٹک کانشیسنس کے حوالے سے یا مسٹک ایکسپیرینس کے حوالے سے میں ایک آؤٹ لائن ضرور آپ کو دے رہا ہوں, کچھ پوائنٹرز آپ کو ضرور دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ مسٹک کانشیسنس کے بارے میں پتہ چل جائے. تو یہ کل بھی ہم نے نمبر 1 پڑھا تھا, ہم نمبر 1 سے یاد شروع کرتے ہیں. علامہ نے 5 پوائنٹس دیے ہیں مسٹک کانشیسنس کے بارے میں, روحانی تجربہ, روحانی کیفیات سے حاصل ہونے والا علم. تو کہہ رہے ہیں all that I can do is to offer a few general observations only on the main characteristics of mystic experience. تو میں کچھ جنرل آبزرویشن دے رہا ہوں روحانی تجربے کے بارے میں. یہ پیج نمبر 22 ہے میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس کا. تو کہتے ہیں نمبر 1, the first point to note is the immediacy of this experience. In this respect, it does not differ from other levels of human experience, which supply data for knowledge. All experience is immediate. تو پہلے کہہ رہے ہیں, علامہ کہہ رہے ہیں, تو پہلا نقطہ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ روحانی کیفیت یا روحانی تجربہ بھی ایک امیڈیٹ قسم کا ایکسپیرینس ہے, ایٹ ونس ہوتا ہے, کوئکلی ہوتا ہے. جیسے اگر کسی کو کوئی پتھر لگے تو اس کو فوری درد ہوتی ہے نا, وہ سوچتا نہیں ہے 5 منٹ کہ مجھے پتھر لگا اور خون نکلا اور مجھے درد ہوئی. یہ ساری چیزیں یوں ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا بھی معاملہ ہو, تو یہ ساری چیزیں ایٹ ونس ہوتی ہیں. اسی طرح روحانی تجربہ بھی ایٹ ونس ہوتا ہے. اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف وہ انسٹنٹنیس, اف دیٹس اے ورڈ, اٹس ناٹ اے ورڈ, آئی ایم کوائننگ اٹ پرہیپس مائی سیلف, لیکن وہ جو ایک انسٹنٹ ہونا چیزوں کا, تو وہ روحانی تجربے میں ہوتا ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں اس لیول پر روحانی تجربہ یا روحانی ایکسپیرینس باقی انسانی تجربات یا کیفیات سے مختلف نہیں ہے. جس طرح انسان کی دیگر کیفیات اور تجربات ہیں, اسی طرح انسان کی یہ تجربہ اور کیفیت ہے جس سے انسان, اصل میں تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے نا. اصل میں یہ سارے تجربات کا فائدہ انسان کو کیا ہے؟ میرے ظاہر میں تجربے کا اور میرے باطن میں تجربے کا فائدہ یہ ہے کہ مجھے علم حاصل ہو اور اس علم کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر کروں. یہ سارا کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟
ظاہر میں مشاہدہ اور باطن میں مشاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے پاس وہ ڈیٹا آئے جس سے نالج ملے. اور نالج کیا کرتا ہے؟ نالج آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی گروتھ کے لیے ایک سٹیمولس ہے. یہ ہو رہا ہے اصل میں آپ کے ساتھ. تو علامہ کہہ رہے ہیں پہلی بات اس بات کو یاد رکھیں، جس طرح باقی ایکسپیرینسز انسان کو ہوتے ہیں، امیڈیٹ ہوتے ہیں، اور وہ انسان کو نالج دیتے ہیں کہ بھائی سوئچ کے اندر انگلی نہیں ڈالنی کیونکہ ہاتھ جل جاتے ہیں، تو آئندہ یہ کام نہیں کرنا ہے. یہ ہمیں نالج مل گیا کہ ہماری بہتری کے لیے یہی بہتر ہے کہ جلتی ہوئی استری یا سوئچ اس کے اندر ہم ہاتھ نہ ڈالیں. یہ ظاہر میں ہمارا مشاہدہ ہے. تو اسی طرح باطن میں بھی جو مشاہدات اور ہمیں علم ملیں گے دے آر آلسو آف امیڈیٹ نیچر. اور علامہ نے اپنے نقطے کو کس طرح خوبصورت ایک اور طریقے سے بیان کیا. آل ایکسپیرینسز امیڈیٹ. انسان کے جتنے بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ امیڈیٹ ہی ہوتے ہیں، فوری انسٹنٹ نوعیت کے ہوتے ہیں. ایز ریجنز آف normal experience are subject to interpretation of sense data for our knowledge of the external world. تو علامہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے جو عام انسانی کیفیات ہوتی ہیں اس میں ہم حواس سے ملنے والے علم کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں. حواس سے ملنے والا اس دنیا کا جو علم ہے اس کی تشریح ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہم نالج اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. So the region of mystic experience is subject to interpretation for our knowledge of God. بس یہاں پر فرق کیا آتا ہے کہ مسٹک ایکسپیرینس کو جب ہم انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خدا کے حوالے سے جو علم ہے خاص طور پر اس پر فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرق صرف یہ ہے، نالج ظاہر میں ایکوائر کیا جائے حواس کے ذریعے، باطن میں ایکوائر کیا جائے ہارٹ کے ذریعے. دونوں امیڈیٹ لیولز کے ایکسپیرینسز ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ظاہر میں دنیا کے بارے میں، اور دنیا کے پیچھے پھر خالق ہے. ہم دنیا کو خدا کا سمبل مان رہے ہیں، وہ خدا سے علیحدہ کچھ چیز نہیں ہے، خدا کی تخلیق اور مخلوق ہے. تو ظاہر میں ایکسپیرینس سے دنیا کے بارے میں علم حاصل ہوا جس کے پیچھے خالق ہے، اور باطن میں جب ہم نے انٹرپریٹیشن کی تو ہمیں خدا کے بارے میں دنیا کے بغیر، کسی میڈیم کے بغیر کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہوا. تو علامہ کہہ رہے ہیں دی immediacy of mystic experience simply means that we know God just as we know other objects. اس ساری بات کو کل بھی ہم نے جب سنا تھا کتنا مزہ آیا تھا. کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ باطنی تجربے سے کیا چیز سمجھ آ رہی ہے، یہ جو مسٹک ایکسپیرینس کا فوری کوئکلی جلد ہونا، اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہیومنز کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ خدا کو ویسے ہی جان سکتے ہیں جیسے وہ دیگر اشیاء کو جانتے ہیں. یا انسان کا آبجیکٹیو یہ ہے، انسانی وجود کا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ وہ خدا کو ایسے جانے، خدا کی پہچان اس کے لیے ایسی راسخ، ایسی مستحکم، ایسی یقین والی ہو کہ جیسے یہ سامنے مجھے کیمرہ نظر آ رہا ہے یا درخت نظر آ رہا ہے، اس سے زیادہ میرا یقین اور ایمان خدا کی ایگزسٹنس پہ ہو، ایسا مجھے ڈسکلوجر ملے. تو علامہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسٹک ایکسپیرینس ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ دیر از اے وے دیٹ وی کین نو گاڈ دا وے وی نو ادر تھنگس آف دس ورلڈ. ابھی ہمارے لیے یہ باتیں ہمیں لگ رہا ہے کہ یار یہ سپر نیچرل بات ہے یا یہ میٹا فزیکل بات ہے، لیکن علامہ نے تو یہ پہلے کہہ ہی دیا اس لیکچر کے اندر کہ اٹ از ناٹ اے اسپیشل فیکلٹی. ایوری ہیومن از bestowed upon this faculty. If they are not using it, that's their fault. The faculty is there. تو علامہ نے کل بھی کہا تھا کہ God is not a mathematical entity or a system of concepts mutually related to one another and having no reference to experience. تو کہہ رہے ہیں خدا کوئی ریاضی کا، حساب کا کوئی کانسٹرکٹ نہیں ہے، یا کوئی تصورات کا وہ نظام نہیں ہے جو آپس میں تو ان کا تعلق ہے لیکن اس دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. خدا کو ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے. اب یہ بات شاید کسی کو نئی لگتی ہو، لیکن ہمارے صوفیاء کو تو یہ بات 1300 سال سے ہی پتہ ہے. حضرت علی سے یہ بات چل رہی ہے، سبھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور کنیکشن ہے،
اور اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو ایک لیونگ اویئرنس کی بات تھی، ایک ہائٹنڈ کانشسنس کی بات تھی. تو یہ تو اسلام کا آبجیکٹیو ہے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. جناب عمر فاروق اور جناب ابو ہریرہ اس کے راویوں میں سے ہیں. تو علامہ جو بات کر رہے ہیں بات تو وہی ہے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، جن کو صحابہ نے سمجھا، اہل بیت نے سمجھا، ائمہ طاہرین نے بیان کیا اور اولیاء اللہ نے بیان کیا. اور اب اس کو ایک ماڈرن طریقے سے علامہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ God is not a mathematical entity. Through our mystic consciousness we can get connected to Lord Almighty. تو یہ کل کی بات تھی جو ہم نے دوبارہ بھی پڑھ لی تاکہ ایک ہم ریفرنس میں آئیں. اب علامہ کا دوسرا سیکنڈ پوائنٹ ہے. پہلے لیول پر ظاہر اور باطن دونوں ایکسپیرینسز امیڈیٹ ہیں. دوسرے لیول پر مسٹک کانشسنس کا ایکسپیرینس، اس میں کیا فرق ہے؟ The second point is the unanalyzable wholeness of mystic experience. یار اس بات پر ہم 1 منٹ کے لیے رکیں گے. علامہ کہہ رہے ہیں مسٹک کانشسنس ہماری ورلڈلی کانشسنس سے کیوں فرق ہے؟ کیونکہ مسٹک کانشسنس میں unanalyzable wholeness ہوتی ہے. انالیسس کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو اگر ہم ورڈ کے لیول پہ اس کو سمجھیں، انالیسس ہے چیزوں کو چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا. کوئی بھی فینومینن ہے، ہماری دنیا کا بھی کوئی فینومینن ہو، تو ہم اپنے فینومینن کو میننگ فل انداز میں اپروچ کرنے کے لیے اس کے چھوٹے چنکس کرتے ہیں، اور اس کو چھوٹے چنکس کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری عقل کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو بڑے ہولز میں دیکھ سکے. تو ہر لیول کے اوپر ہمیں چیزوں کو چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہمارے سبجیکٹس بھی بنتے ہیں نئے نئے برانچ آؤٹ ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے اس کی ایک انہیرنٹ لمیٹیشن ہے کہ وہ چیزوں کو ہول میں نہیں دیکھ سکتی. فزکس بڑی چیز تھی، لیکن اب فزکس کو جب ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تو کہیں پر وہ ایسٹرو فزکس ہے، کہیں پر وہ نیوکلیئر فزکس ہے، کہیں پر وہ کوانٹم فزکس ہے، کہیں پر وہ آپٹکس ہے، وہ کہیں پر لائٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، واٹ ایور. تو ہم نے برانچز بنائی اسی طرح کیمسٹری کی، فلاسفی میں، فلاسفی کی اپنی برانچز ہیں کہ یہاں پر ہم میٹا فزکس کی بات کر رہے ہیں، ایپسٹمالوجی کی، انٹالوجی کی، واٹ ایور. اردو میں آپ بات کریں یہ نظم ہے، یہ غزل ہے، یہ افسانہ ہے، یہ ناول ہے، واٹ ایور. تو انسان بنیادی طور پر انالیسز کے بغیر، انفارمیشن کو چھوٹے پورشنز میں ڈیوائیڈ کیے بغیر اس کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. لیکن جب آپ مسٹک کانشسنس کے رستے پہ جاتے ہیں، جب وہ آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو جو ایکسپیرینس آپ کو ہو رہا ہے وہ ایک ان انالائزبل ہولنس ہے، کیونکہ وہ جس ذات کا کے بارے میں ایکسپیرینس ہے وہ نعوذ باللہ ادھر ڈویژن کا سوال ہی نہیں ہے، ادھر ایبسلوٹ وننس ہے، ایبسلوٹ ہولنس ہے، ادھر توحید ہے. اور توحید نعوذ باللہ، جیسے حضرت علی حجویری نے بھی کشف المحجوب کے اندر یہ بات کی ہوئی ہے، یہ اولیاء اللہ کو یہ بات آلریڈی پتہ ہے. علامہ صاحب اس کو ماڈرن انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر نہ کوئی تجدید ہے، نہ کوئی تفریق ہے، نہ یہاں پہ کوئی نئی چیزیں نعوذ باللہ پیدا ہو سکتی ہیں اس لیول کے پر، نہ وہاں پہ ڈویژن ہو سکتی ہے، نہ تفریق ہو سکتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی ضرب ہے ہی نہیں. تو یہ عام دنیا کے ایکسپیرینسز سے مسٹک ایکسپیرینس کیسے ڈیفرنٹ ہوا کہ عام ایکسپیرینسز میں چیزوں میں انالیسز ہم کرتے ہیں اور وہ ہماری ضرورت ہے. اس لیول پر ایکسپیرینس کے مسٹک کانشسنس کے ایکسپیرینس میں whole نعوذ باللہ cannot be divided, whole cannot be analyzed like that, whole will remain a whole. that's یہ فرق ہے مسٹک کانشسنس میں اور ورلڈلی کانشسنس میں. تو علامہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں when I experience the table before me, innumerable data of experience merge into the single experience of the table.
جب میں کسی میز کو دیکھتا ہوں, جب میں کسی میز کو ایکسپیرینس کرتا ہوں, کسی میز کو, تو میرے سامنے یا میرے شعور میں انیومریبل ڈیٹا آ جاتا ہے. میرے شعور کے اندر بہت سے ٹیبل آ جاتے ہیں جو میں نے پہلے دیکھے ہوتے ہیں. بہت سے ٹیبلز میں نے دیکھے ہوتے ہیں نا. میں کوئی لکڑی کو نہیں سوچ رہا ہوتا ایک ان اینالائزیبل لکڑی. نو, میرا دماغ مجھے ٹیبلز کی امیجز دکھاتا ہے. جب میں کسی ٹیبل کو دیکھتا ہوں, when I experience a table before me, innumerable data of experience merge into the single experience of the table. تو میں نے جتنے بھی ٹیبل دیکھے ہوتے ہیں وہ سارے امیجز کر کے ایک سنگل ہول ایک سنگولیرٹی بنتی ہے ایک ٹیبل کی. Out of this wealth of data, I select those that fall into a certain order of space and time and round them off in reference to the table. تو علامہ کہہ رہے ہیں جب میں کسی ٹیبل کو دیکھتا ہوں تو میرے پاس نیومرس ایگزامپلز میرے شعور میں ان مختلف ٹیبلز کے امیجز آ جاتے ہیں, اور وہ جو اتنا رچ ڈیٹا ہوتا ہے ان میں سے میں اس ٹیبل کو سلیکٹ کرتا ہوں جو موجودہ ٹیبل کے ساتھ ملتے جلتے ہوتے ہیں. مطلب یہ ٹیبل ایک خاص قسم کی ٹائم اینڈ سپیس میں ہے نا, کہ بھئی یہ ٹیبل ہے زنجانی لائبریری میں پڑا ہوا ہے, اور جی میں نے گورنر ہاؤس میں ٹیبل دیکھا تھا یا میں نے میوزیم میں ٹیبل دیکھا تھا, تو یہ ٹیبل اس ٹیبل سے ملتا جلتا ہے. ہماری عقل یہ کرتی ہے اصل میں. ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں, کسی انسان کو بھی دیکھتے ہیں, تو ایک دم ہم کہتے ہیں یار اس بندے کو کہیں دیکھا تھا ہم نے. دیکھا شاید ہو یا نہ ہو, لیکن جو بندہ ہم نے دیکھا تھا اس سے ملتا جلتا یہ بندہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے, تو ہماری عقل جو ہے اس کے اوپر ایکسٹرپولیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو علامہ اب ہمیں عام کانشسنس اور مسٹک کانشسنس کا فرق بتا رہے ہیں. عام کانشسنس میں کیا ہوتا ہے, when I experience the table before me, innumerable examples, they merge into the single experience. And out of these examples, I select those examples which are similar to this particular table in question. But in the mystic state, however vivid and rich it may be, thought is reduced to a minimum and such an analysis is not possible. اب یہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں مسٹک کانشسنس چاہے جتنا ہی ویوڈ کیوں نہ ہو, جتنا ہی کلیئر کیوں نہ ہو, جتنا ہی رچ کیوں نہ ہو, یہ جو سوچنے کی فیکلٹی ہے نا یہ منیمم ہو جاتی ہے. تب میں نے ٹیبل کو دیکھا تو ٹیبل کے ساتھ ہی سوچ شروع ہوئی میری کہ یہ ٹیبل فلانے ٹیبل سے ملتا جلتا ہے, فلانا دیکھا تھا یہ اچھا ہے, یہ براؤن ہے, یہ فلانی لکڑی, یہ وہ, یہ تھاٹ ساتھ شروع ہو گئی ہے. whether I know it or not, but the thought is there. میں کسی بندے کو ملا, وہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, اچھا اس کو تو پہلے میں نے فلانی جگہ پہ ملا تھا, یہ تھاٹ ساتھ شروع ہو گئی. لیکن جب مسٹک سٹیٹ میں آپ چلے گئے, اور مسٹک سٹیٹ چاہے جتنی ہی کلیئر ان یور فیس ویوڈ کیوں نہ ہو, جتنی بھی رچ کیوں نہ ہو, thought is reduced to a minimum and such an analysis is not possible. جب وہ خدا کی تجلیات اور ان وارداتوں میں آپ چلے گئے تو تب یہ بھی ہم کمپیئر کر سکتے کہ یہ ڈسکلوجر اس ڈسکلوجر کے یہ کیا نہ کمپیریزن ہے, تھاٹ ختم ہو گئی. اصل وہ فیکلٹی استعمال ہوتی ہی نہیں ہے نا, جس کو حضرت علی اجویری نے کہا تھا کہ معرفت عقل کے لیے ہمیشہ کی حیرانی ہے. It is beyond thought. It is beyond the faculty of human thought. In essence, وہ thought نہیں ہے. یعنی اس کا ہم نے کشف المحجوب بھی جب پڑھی مل کے, تو ایک جو اگزامپل ہمیں سجھائی گئی جو ہم نے سوچی تو نہیں, مطلب جیسے ہمیں آئی, اس کا دنیاوی ایک ایسپیکٹ کیا تھا اس کا, ہم نے سمجھنے کے لیے, اپنے سمجھنے کے لیے اس ایگزامپل کو, ہم نے اس آرگومنٹ کو کیسے سمجھا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام جب چل کے آئے ہیں, نعوذ باللہ وہ خدا تو نہیں ہے نا, نعوذ باللہ وہ خدا کے نبی ہیں, لیکن جو حسن, جو بیوٹی جو ان کو عطا کیا گیا تھا, اور جب مائی زلیخا نے جب ان کو ڈیمین کیا گیا تو انہوں نے اپنی سہیلیوں کو بلایا, انہوں نے کہا تم بھی ایک دفعہ پھر دیکھ لو. تو قرآن کا واقعہ ہے نا, قرآن میں ریکارڈڈ ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام گزرے ہی تھے فرام اے ٹو بی,
ایک پوائنٹ پہ, تو انہوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی. جو خواتین مصر تھیں جو ان کو آبزرو کر رہی تھی نا, حضرت زلیخا نے ان کو فروٹ کی جیسے چھریاں اور فروٹس دیے کہ تم کاٹو اپنے اپنے لیے, تو وہ فروٹ کاٹ رہی تھی. لیکن جب جناب یوسف علیہ السلام آئے تو مصر کی عورتیں فروٹ نہیں کاٹا, انہوں نے انگلیاں کاٹ لی اور ان کو درد بھی نہیں ہوئی اپیرنٹلی, خون و خون ہو گئی, جو بھی معاملہ ہوا ہوگا, قرآن کا واقعہ یہ. تو جناب یوسف علیہ السلام کے نظارے نے ان کو ایک ایسی سٹیٹ عطا کر دی کہ یہاں کی تھاٹس ایٹ اے منیمم چلی گئیں. تو یوسف علیہ السلام تو اللہ کی بیوٹی کا ایک سمبل ہے, اور اس دنیا میں عام لوگوں نے جب ان کو ایکسپیرینس کیا تو یہ معاملہ ہوا, قرآن نے اس کو ریکارڈ کیا. اور اس پہ محبت کے لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اگر مصر کی عورتیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوٹی کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے دلوں کو بھی چاہے کاٹ لیتی, ان کو پتہ نہ چلتا. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیوٹی تھی, فخر یوسف علیہ السلام. سارے انبیاء سمبلز آف بیوٹی ہیں, ڈیوائن بیوٹی, سبحان اللہ. تو علامہ کہہ رہے ہیں فرق کیا ہے دنیاوی تجربے میں اور روحانی تجربے میں. روحانی تجربہ چاہے جتنا ہی کلیئر کیوں نہ ہو, نو میٹر ہاؤ ویوڈ, ہاؤ رچ اٹ مے بی, thought is reduced to a minimum and such an analysis is not possible. تو تھاٹ نہیں, پھر تھاٹس تو ختم ہو گئی, تھاٹ تو ختم ہو گئی, کمپیریزنس تو ختم ہو گئے. اگر دیکھیں داتا صاحب بھی یہی فرماتے تھے اپنی کتاب میں, اگر آپ مشاہدے میں ہوں گے اور اپنی تھاٹ سوچ رہے ہیں ساتھ ساتھ کمپیریزنز میں جو بھی, تو پھر تو آپ نے مشاہدے کو کنٹیمنیٹ ہی کیا ہے نا. مطلب اس دنیا میں سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے کہ بھئی آپ کسی سپر سٹار کو مل رہے ہیں, لیکن سپر سٹار کو ملتے ہوئے بھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے سیلفی لینی ہے, میں نے آٹوگراف لینی ہے. اس تھاٹ نے اس دنیاوی ایکسپیرینس کو کنٹیمنیٹ کر دیا نا آپ کی تھاٹ پروسیس نے. اصل میں تو آپ اپنے کسی آئیڈل سے ملے, حالانکہ یہ میں صرف ایگزامپل کے لیول پہ دے رہا ہوں, اس کا کوئی ایسا مشاہدے کے ساتھ کوئی کمپیریزن نعوذ باللہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن آپ نے جب اپنی تھاٹس کو برقرار رکھا کسی اپنے آئیڈل کو ملتے ہوئے, اپنی سیلفی, اپنی آٹوگراف, تو آپ نے مشاہدے کو کنٹیمنیٹ کیا ہے نا بنیادی طور پہ. تو جب آپ مسٹک کانشسنس میں جاتے ہیں, وہ اتنی بڑی, اتنی پاورفل, اتنی ایبسولوٹ قسم کی ریالٹی اور ایکسپیرینس اور ڈسکلوجر ہوتا ہے کہ وہ ویوڈ بھی ہوتا ہے, وہ کلیئر بھی ہوتا ہے, اور آپ کی تھاٹس کو بھی وہ مائنس کر دیتا ہے وہاں پہ. You are unable to think any other thing but the experience جو ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. تو علامہ کہہ رہے ہیں but this difference of the mystic state from the ordinary rational consciousness does not mean discontinuance with the normal consciousness. یہ علامہ کا یہ اوریجنل نقطہ ہے, بڑا خوبصورت نقطہ ہے. علامہ کہہ رہے ہیں مگر یہ جو ڈفرنس ہے مسٹک سٹیٹ کا عقلی شعور کے ساتھ, یہ مسٹک شعور ہے نا, روحانی شعور, تو علامہ کہہ رہے ہیں روحانی شعور کا عقل کے شعور کے ساتھ اختلاف یا ایک ڈفرنس تو ہے, وہ مختلف تو ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روحانی شعور اور عقلی شعور کے درمیان کوئی ڈسکنٹینوئنس آ گئی ہے, یا آپ کا نارمل شعور ایکٹ نہیں کر رہا. علامہ نے اسی خطبے میں آغاز میں کیا کہا تھا کہ بھائی عقل ہی آگے جاتی ہے. عقل وہ فیکلٹی جو ٹائم کے اندر قید ہے, وہ یہاں پر عقل ہے. جب اسے ٹائم کی باؤنڈریز لفٹ کرتے ہیں تو وہی وجدان ہے, وہی الہام ہے, وہی ڈسکلوجر ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں مسٹک سٹیٹ, روحانی کیفیت, آرڈنری ریشنل کانشسنس سے مختلف ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نارمل اور یہ جو مسٹک کانشسنس ہے ان میں کوئی ڈسکنٹینوئنس ہے. یہ ہمارے ہی وجود کا حصہ ہے بنیادی طور پہ. تو علامہ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں, it does not mean discontinuance with the normal consciousness as Professor William James
erroneously thought. ولیم جیمز صاحب نے، ان کی کل بھی ہم بات کر رہے تھے، ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرینس والے، امریکن بہت بڑے فلاسفر پلس سائیکالوجسٹ، فلاسفی آف ریلیجن خاص طور پہ ان کا موضوع رہا. تو علامہ کہہ رہے ہیں یہ غلطی کر گئے ہیں یہاں پہ، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریشنل کانشسنس اور مسٹک کانشسنس کے درمیان ڈسکنٹینوئنس آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو اولیاء اللہ کے ہاں، جس کو داتا صاحب نے بھی کشف المحجوب میں بتایا، شیخ جنید کا جو سکول ہے، جس کو صحو کہتے ہیں، کہ بندہ بیک وقت دنیا میں بھی حاضر اور رب کی بارگاہ میں بھی حاضر. یہ جو صحو ہے، صحو کی جو سٹیٹ ہے، اس میں کوئی ڈسکنٹینوئنس نہیں ہوتی. نارمل شعور کے لیول پہ نارمل کام ہو رہے ہیں، اس شعور کے لیول پر وہاں کے کام ہو رہے ہیں. ڈسکنٹینوئنس نہیں ہے، دنیا میں بھی حاضر، رب کی بارگاہ میں بھی حاضر. تو علامہ کہہ رہے ہیں ولیم جیمز کو غلطی لگی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکنٹینوئنس ہے، کہ بندہ ڈسکنٹینیو، یعنی یہ شعور سسپینڈ ہو گیا، وہ شعور آ گیا. معراج کیا ہے کہ بندہ دونوں لیولز پہ حاضر ہو، جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل سب سے پرائم اگزامپل ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو اللہ نے قرآن میں کیسے بیان کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نظر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، حاضری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایکسپیرینس کر کے واپس آ گئے، تو دنیا کے بھی کام اسی طرح کر رہے ہیں، وہ ایکسپیرینس بھی ساتھ ہی ہے. تو دیر از نو ڈسکنٹینوئنس بٹوین دا نارمل لیولز آف کانشسنس اینڈ مسٹک کانشسنس. یہ آپس میں کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ بھی ہیں. آف کورس، بالکل، ڈیپتھ آف کانشسنس، بالکل. تو علامہ اس بات کو کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں؟ علامہ کہہ رہے ہیں in either case it is the same reality which is operating on us. reality with a capital R. علامہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بات سمجھو، نارمل شعور بھی تو خدا کی عطا ہے نا، خدا ہی آپریٹ کر رہا ہے تو نارمل شعور چل رہا ہے. عقلی شعور بھی تو خدا کی مرہون منت ہے نا، اور روحانی شعور بھی خدا کی عطا ہے. تو ان دونوں میں تضاد یا ڈسکنٹینوئنس کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیزیں ہی دونوں خدا کی طرف سے ہیں، جو مخلوق ہی دونوں خدا کی ہیں، جو عطائی دونوں خدا کی ہیں، تو ڈسکنٹینوئنس کا سوال ہی نہیں ہے. پھر چھوٹا سا جملہ ہے لیکن سمندروں کو اس نے کوزے میں باقی بند کر دیا. یہ پورا دیکھیں پیچھے سے. In the mystic state, however vivid and rich it may be, thought is reduced to a minimum, and such an analysis is not possible. But this difference of the mystic state from the ordinary rational consciousness does not mean discontinuance with the normal consciousness, as Professor William James erroneously thought. In either case, it is the same reality with the capital R which is operating on us. تو علامہ کہہ رہے ہیں نارمل کانشسنس بھی خدا کی عطا ہے، روحانی کانشسنس بھی خدا کی عطا ہے، تو ڈسکنٹینوئنس کا سوال نہیں ہے. اور فرق کیا ہے وہ بتانے لگے ہیں. دی آرڈنری ریشنل کانشسنس in view of our practical need of adaptation to our environment takes that reality with the capital R piecemeal, selecting successively isolated sets of stimuli for response. The mystic state brings us into contact with the total passage of reality with a capital R, in which all the diverse stimuli merge into one another and form a single unanalyzable unity, in which the ordinary distinction of subject and object does not exist. کتنا خوبصورت ہے. اور مجھے تو یہ پڑھتے ہوئے کشف المحجوب کی یاد آ رہی ہے، یا صوفی ٹیکسٹ مجھے یاد آ رہے ہیں. مجھے تو یہ فلوسافیکل ٹیکسٹ سے زیادہ ایک مسٹیکل ٹیکسٹ لگ رہا ہے جو علامہ اقبال یہاں پہ باتیں بیان کر رہے ہیں، اور کتنی خوبصورتی اور کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دی آرڈنری ریشنل کانشسنس، تو ہمارا جو عام شعور ہے، عام عقلی شعور،
in view of our practical need of adaptation to our environment, क्योंकि उसने हमारे माहौल के मुताबिक, और हमारा माहौल क्या है, प्रैक्टिकल है, तो वहां पर एडजस्टमेंट होनी होती है प्रैक्टिकल इस दुनिया के मुताबिक। तो दुनिया है लिमिटेड, दुनिया है लिमिटेड, यहां पे लिमिटेशन है, तो हमारी दुनिया की लिमिटेशन की प्रैक्टिकल नीड के मुताबिक अकल जो है वो एडजस्टमेंट करती है, और वो जो रियलिटी है खुदा की, वो जो ज़ात है, उसके मामलात को छोटे छोटे स्लाइसेस में, पीस मील हमें अता करती रहती है। अगर अकल जो खुदा का एक इनाम है, खुदा का एक फजल है, अगर वो वाकई रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते पे लगाई जाए, तो अलामा क्या कह रहे हैं, अलामा कह रहे हैं अकली शऊर रियलिटी को परसीव करेगा, मगर क्योंकि दुनिया लिमिटेड है तो वो स्लाइसेस में करेगा, छोटे छोटे स्लाइसेस में, फिर ऑफ कोर्स एनालाइज भी करेगा। और वो क्या करेगी, अकल क्या करेगी, सेलेक्टिंग सक्सेसिवली आइसोलेटेड सेट्स ऑफ स्टिमुलाई फॉर रिस्पॉन्स। जब उसको खुदा के निशानियां मिलेंगी तो वो फिर उसको रिस्पॉन्ड करेगी अलहदा 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 अलहदा। ये चांद है, ये सूरज है, ये ओशंस हैं, ये माउंटेन्स हैं, ये घास है, ये पहाड़ियाँ हैं, ये सहरा है, ये डेजर्ट है, ये इंसान है, ये जानवर हैं। अब ये सारी चीज़ें अलहदा अलहदा करके अकल आपको दिखाएगी, और ये खुदा ही की निशानियाँ हैं, खुदा ही की तख्लीक हैं। और इंसान जो है फिर सेट्स ऑफ स्टिमुलाई ढूंढेगा जो जिनकी मदद से वो रिस्पॉन्ड करेगा इन चीज़ों को। लेकिन मिस्टिक स्टेट क्या करती है, आपकी वो जो हार्ट वाली फैकल्टी है, हार्ट, मैं फिर कह रहा हूँ ये बायोलॉजिकल ऑर्गन की बात नहीं है, बायोलॉजिकल ऑर्गन को हार्ट नहीं कहते सिर्फ इस्लामिक, उसके अंदर हार्ट के अंदर एक फैकल्टी है, और वो फैकल्टी क्या है, वो अपने दर्जे पर सेटल है, अपने दर्जे पर, उसकी पास भी कोई लिमिट्स नहीं है। जब अल्लाह ने कहा कि मैं मोमिनों के दिलों में रहता हूं, तो वो नाउज़ुबिल्लाह फिजिकल बात नहीं है, वो उस फैकल्टी के साथ कनेक्शन की बात है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के अंदर भी रिलेटिवली एक ऐसी फैकल्टी रखी हुई है जिसके अंदर बुनियादी तौर पर लिमिटेशन नहीं है, वो उस तरह से लिमिटेड नहीं है इंसान के मटीरियल वजूद के मुकाबले में। तो अलामा कह रहे हैं द मिस्टिक स्टेट, क्योंकि हार्ट के जरिए हो रही होती है, brings us into contact with the total passage of reality। मिस्टिक स्टेट हमें टोटल वो हकीकत कुबरा की बारगाह में हाजिर कर देती है, in which all the diverse stimuli merge into one another। और वो जो ज़ाते हक की वो जो बड़ी रियलिटी है, वो जब आप रूहानी तौर पे उधर हाजिर होते हैं तो खुदा की जितनी भी तजल्लियात हैं, खुदा के जितनी भी मामलात हैं, वो एक होल के अंदर मर्ज हो रहे होते हैं, एंड दे फॉर्म अ सिंगल अनएनालाइजेबल यूनिटी। और वहां पर सिंगुलैरिटी है, वननेस है, और एक अनएनालाइजेबल यूनिटी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को भी अंग्रेजी में कैसे हम बता रहे होते हैं, यूनिटी एंड वननेस। वहां पर डिवीजन नहीं है, वहां पे एक यूनिटी है। तमाम मामलात अल्लाह के, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफात, वो एक होलनेस के अंदर है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लामा कह रहे हैं दे फॉर्म अ सिंगल अनएनालाइजेबल यूनिटी इन विच द ऑर्डिनरी डिस्टिंक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। और वो ऐसी यूनिटी है कि जो बंदा उस एक्सपीरियंस में चला जाता है तो उधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डिस्टिंक्शन भी वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाती है। यानी अगर कोई कतरा समंदर में चला गया उस वक्त के लिए, तो कतरा, फिर कतरे को ये नहीं पता कि वो अभी कतरा है, या उसको ये नहीं पता कि वो समंदर का पार्ट है। वो एक्सपीरियंस इतना पावरफुल, इतना बड़ा और इतना रियल है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की भी डिस्टिंक्शन उस वक्त खत्म हो जाती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खत्म नहीं होते, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, बज़ाहिर डिस्टिंक्शन खत्म हुई है। क्योंकि अलामा का तो फलसफा खुद ही, जो आगे हम देखेंगे, सेल्फ, वो तो है ही है कि हम जुदा हैं और वो खुदा है। लेकिन उस एक्सपीरियंस में लगता यूं है
کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی ڈسٹنکشن ختم ہو گئی. وہ علامہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ویسے اس پہ ذرا پوئٹک سا شعر ہے. خضر کیوں بتائے کیوں کر بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے، ایسا ایک شعر ہے علامہ کا، بال جبریل میں رباعی ہے انفیکٹ. تو وہ علامہ صاحب اس کے اندر یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں بھائی خدا کدھر ہے. اس کا اگر میں آپ کو وہ شعر ایگزیکٹلی پڑھ ہی دوں یہاں پر، شاید ریلیونٹ ہو. یہ رباعی بال جبریل میں ہے. اگر آپ کسی مچھلی کو کہیں جو پانی کے اندر ہے کہ بھئی پانی کدھر ہے، تو مچھلی تو بتا نہیں سکتی کیونکہ وہ پانی کا اس وقت پارٹ ہے. اس کے لیے راوی، سندھ، ستلج یہ ڈسٹنکشنز نہیں ہوتی مچھلی کے لیے. اسی طرح جناب خضر آپ کی کیسے مدد کریں جب ریالٹی اتنی ان اینالائزبل ہو جائے. تو اگر مجھے مل گیا تو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہاں، وہی اصل مکان و لا مکان ہے. رب العزت کی جو ذات ہے اصل میں وہی اس کائنات کی مکان کی، جس کو ہم لمیٹڈ ورلڈ یا کائنات کہہ رہے ہیں، کائنات ود اے لمیٹیشن، اور لامکان جو وہ جگہ وہ جہاں پہ لمیٹیشن نہیں ہے. ان کا ایسنس کون ہے دونوں کا؟ خدا. وہی اصل مکان و لا مکان ہے. مکان کیا شے ہے، انداز بیاں ہے. ہم جس چیز کو مکان کہہ رہے ہیں یا جس کو لامکان کہہ رہے ہیں تو ہم اپنی لینگویج کے لیے کہہ رہے ہیں. اصل میں تو وہی وہ ہے ہر طرف. وہی اصل مکان و لامکان ہے. مکان کیا شے ہے، انداز بیاں ہے. خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں خضر، آپ اللہ کا رستہ خضر سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا رستہ کدھر ہے خضر، تو خضر آپ کو کیا بتائے. بالکل اسی طرح کہ اگر مچھلی کو جس کو پانی نے سراؤنڈ کیا، اوشن نے سراؤنڈ کیا، آپ اسے پوچھ رہے ہوں گے بھئی پیسیفک اوشن کدھر ہے. بھئی ہر طرف خدا ہی خدا ہے، ہر رستہ ہی خدا کا ہے. تو جب باطن میں کوئی ایکسپیرینس کر لیتا ہے اس اوشن کا، تو بظاہر سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی ڈسٹنکشن ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے، اس لیول کے اوپر. مچھلی کے لیے پانی اور مچھلی کی ڈسٹنکشن ختم ہوئی ہوئی ہے، حالانکہ پانی پانی ہے، مچھلی مچھلی ہے. جیسے ہمارے لیے کبھی ہم نے نہیں سوچا ہوگا کہ یار آکسیجن آکسیجن ہے، ہم انسان ہیں. ہمارے لیے اس وقت سبجیکٹ آبجیکٹ کی ڈسٹنکشن ختم ہوئی ہوئی ہے. ہم اتنی یونٹی میں ہیں جب ہم بریتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے گریٹر ایک یونٹی ملتی ہے جب آپ کو مسٹک کانشسنس ملتی ہے، تو یا مسٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کو. تو اب علامہ کا آرگومنٹ دوبارہ دیکھ لیں، بہت امپورٹنٹ آرگومنٹ. مسٹک کانشسنس اور ورلڈلی کانشسنس امیڈیسی کے لیول پر سملر ہیں. بوتھ کانشسنس، بوتھ ایکسپیرینسز آر امیڈیٹ. فرق کیا ہے؟ مسٹک کانشسنس میں ایک ان اینالائزبل ہولنس ہے، اور ان اینالائزبل ہولنس کی وجہ سے تھاٹ پروسیس یہاں پر ہے کوئی نہیں. یور تھنکنگ فیکلٹی ول بی ایٹ اے ویری منیمم، ایٹ اے بیئر منیمم. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا عقلی شعور، آپ کا ریشنل کانشسنس اور آپ کی اسپرچول کانشسنس وہ ایٹ آڈز ہے یا ان کے درمیان کوئی ڈسکنٹینوئنس ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. علامہ کہہ رہے ہیں rational consciousness and spiritual consciousness, they are not at odds. There is no discontinuance. Why? Because both come from the same divine reality. Both emerge from the same reality. فرق صرف یہ ہے کہ دنیاوی عقل سے جب ہم خدا کو اپروچ کرتے ہیں تو جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے وہ پیس میل سلائسز کی شکل میں مل رہی ہے. لیکن جب ہم مسٹک کانشسنس سے ادھر جاتے ہیں تو ہم اس ان اینالائزبل ہولنس کو آبزرو کر پاتے ہیں، اور وہ اتنا پاورفل، اتنا انٹیمیٹ اور اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے کہ بظاہر سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی ڈسٹنکشن بھی وینش ہو کے نظر آتی ہے. جیسے مچھلی اور پانی کو، پانی اور مچھلی کے درمیان فرق اس وقت سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یا جیسے مجھے آکسیجن اور اپنے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، حالانکہ آکسیجن ایک اور چیز ہے اور میں ایک علیحدہ چیز ہوں.
تو میرا خیال ہے آئی تھنک اس بات کو اگر ہم یہاں پر ابھی روک لیں اور اگلا فقرہ ویسے پڑھ دیتے ہیں لیکن کل ہم اس کو کریں گے ایک فقرہ کہ مسٹک کانشسنس کیا چیز ہے. علامہ کہہ رہے ہیں the third point to note is that to the mystic state is a moment of intimate association with a unique other self with the capital S. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی بھی صوفی پہ کسی بھی مسٹک پر وہ قلبی واردات یا یہ کوئی دروازہ کھلتا ہے تو یہ اٹ از اے مومنٹ آف انٹیمیٹ ایسوسیشن، ایک خاص قسم کی قربت کا یہ معاملہ ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ ود دا یونیک ادر سیلف. یونیک ادر سیلف. رب العزت توحید ہیں، رب العزت واحد ہیں، مگر رب العزت کی ہر تجلی یونیک ہوتی ہے. رب العزت کیونکہ انفینٹ بھی ہیں، تو وہ جو انفینٹی ہے وہ رب العزت کے انفینٹ ڈسکلوجرز دینے پر وہ قادر ہے نا وہ ذات. تو جب کوئی مسٹک ایکسپیرینس میں جاتا ہے تو اس کو رب العزت کا ایک تجربہ، ایک کیفیت ہوتی ہے جو کہ یونیک ہوتی ہے. اس کا رابطہ ہوتا ہے کہ یونیک ادر سیلف کے ساتھ. سیلف خدا کو یہاں پہ ڈینوٹ کر رہے ہیں. ہم اس بات کو انشاءاللہ کل یہاں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو علامہ کے 2 شعر ہم نے پڑھی لیے آج. ویسے وہی اصل مکان و لا مکان ہے، مکان کیا شے ہے انداز بیاں ہے. یہ تو لینگویج کے لیول کے اوپر ڈسٹنکشنز ہیں، اصل میں خدا ہی ہے ہر طرف. خضر کیا بتائے کیوں کر بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے، اگر مچھلی سے تو نہیں آپ کہہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو علامہ کی نصیحت تھی ہمیں قرآن سے جڑنے کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی، اللہ ہمیں اس پہ بھی چلائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے علامہ صاحب فرماتے ہیں مسٹک کانشسنس بھی عطا کرے. ریشنل کانشسنس کے ساتھ ساتھ رب العزت ہمیں مسٹک کانشسنس بھی عطا کرے، تاکہ ہم ریالٹی ود اے کیپٹل آر کو اگر پیس میل دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو، اس کی ان اینالائزیبل ہولنس کو اپنے درجے پر ایکسپیرینس کر سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہیں سے کانورزیشن کو آگے لے کے چلیں گے. تھینکس اے لاٹ.